اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کے 6 نوافل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان نوافلوں کو آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور کس نیت سے پڑھنا ہے، آج میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گی۔ شب بارات وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت ہم لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، ہماری قسمت کے ستارے کو چمکاتے ہیں، ہماری قسمت میں رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس بندے کو ہم نے کتنا رزق دینا ہے، کتنی دولت دینی ہے، کتنی عزت اور شہرت دینی ہے، کون سی کامیابیاں اسے عطا کرنی ہیں، اس کے علاوہ اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہو، یعنی کہ جن بچوں نے دنیا میں آنا ہو، ان کی بھی اسی رات تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اور جنہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے ان کا بھی، ان کی فہرست بھی اسی رات اللہ رب العزت ملک الموت کو تھما دیتے ہیں۔ ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے کو اتنا رزق عطا کرو، فلاں بندے کو اتنی دولت عطا کرو، گھر، گاڑی، بنگلہ، کامیابیاں۔ رب کریم ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات ہم اگر اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں ہماری تقدیروں کو بدل دیں گی، مقدر کو چمکا دیں گی۔ اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ شب بارات کی رات آنے سے پہلے آپ جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، توبہ کرنے کی کثرت کو جاری رکھیں، اپنی زبانوں کو استغفار کے ورد سے تر رکھیں، تاکہ جب شب بارات کی رات آئے ہمارے نامہ اعمال اللہ کے آگے پیش ہوں تو اللہ کریم ہمارے نامہ اعمال دے کر خوش ہو جائے، اور اسی خوشی پہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما دے، ہمارے مقدر میں لکھ دے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات میں آپ اللہ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، کامیابیاں مانگیں، عہدے مانگیں، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نیک و صالحہ اولاد مانگیں۔ اس کے علاوہ پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا کریں، زمینی اور آسمانی بلیات سے نجات پانے کے لیے دعا کریں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، زندگی خوشحال ہو جائے، گھر میں پرسکون ماحول قائم ہو جائے۔ تو بس آپ نے اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعائیں مانگنی ہے، خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ سب سے جو مین بات ہے وہ ہے خیر و برکت۔ جب آپ اللہ سے خیر و برکت کی دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہم یہ بھی چیز اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت ہمیں وہ فلاں چیز بھی عطا کر دے۔ جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہوگی میرا رب آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ دعا برکت کی مانگیں۔ جو بندہ اللہ سے برکتوں کی دعا مانگتا ہے میرا رب اسے برکتیں بھی عطا کرتا ہے، رحمتیں بھی عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مقدس رات کی قدر کریں۔ یہ گھڑیاں، یہ وقت بڑے ہی عظیم و شان ہیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ والی رات پھر آئے یا نہ آئے۔ ہمیں گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کا غصہ برداشت کر سکے، اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ ہم اتنی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اور اللہ سے یوں دعا کیا کریں کہ مولا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مولا اپنے نبی کے صدقے ہماری بخشش فرما، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ساتھ نصیب فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پڑوس بنا دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی ایسی فضیلت ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی گھڑیوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ ان مقدس دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان مقدس راتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرائیں۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں، نوافل بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں جو کہ آپ نے شب بارات کی رات کو پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے دو نوافل آپ نے شب بارات کی رات جو پڑھنے ہیں وہ نماز تہجد میں آپ نے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے آپ نے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے اور رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے، سورت فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 313 مرتبہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح سبحان خالق النور سبحان من ہوا قائم علی کل نفس بما قصبت۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کلمات کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 313 مرتبہ بھی آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نوافل ادا کریں، نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے پھر آپ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ خاموشی کے ساتھ اور پورے دل لگی کے ساتھ نیت کر کے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ اور پھر آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ نوافل بھی پڑھنے ہیں اور یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں۔ کلمات کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بڑے ہی دھیان سے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ کلمات زبانی آتے ہیں وہ زبانی پڑھ لیں، جن کو نہیں آتے سکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب یہ کلمات پڑھنے لگے تو یہ کلمات نکال کر ان کلمات کو پڑھیں، یا جن لوگوں کے پاس موبائل نہیں وہ کاپی پہ لکھ لیں، اور جب پڑھنے لگیں تو صفحے کو کھول لیں اور دھیان سے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ یاد رکھیں یہ 2 نوافل پروردگار عالم کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، جنت میں آپ کو جگہ ملے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ اس نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ مولا اس عمل کو میں خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کے مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور مولا جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنانا، ہمارے لیے جگہ بنانا۔ اس نیت سے آپ نے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے تسبیحات پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ دوسرے 2 رکعت جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ آپ نے اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ مولا ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ فرما اور خیر و برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ یعنی آپ نے یہ نوافل نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کے اسماء اعظم پڑھنے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا غنی یا وہاب، یا ذل جلال والاکرام، یا غنی یا وہاب۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم آپ نے 313 مرتبہ یہ لازم پڑھنے ہیں۔ جب آپ ان اسماء اعظم کو پڑھیں گے تو اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ
اللہ رب العزت سے رزق کے لیے، دولت کے لیے، خیر و برکتوں کے لیے، کامیابی کے لیے، کاروبار کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ نمبر 3 پہ آپ نے جو 2 نوافل ادا کرنے ہیں وہ اس نیت سے کرنے ہیں کہ مولا یہ 2 نوافل میں عمر درازی کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مولا میری بھی عمر درازی فرما، میرے والدین کی بھی عمر درازی فرما، میری اولاد کی بھی عمر درازی فرما۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں، اپنی عمر درازی کے لیے، اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے دعا مانگے، اور اسی نیت سے آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ رکوع سجود جانے کے بعد آپ نے جب دوسری رکعت ادا کرنی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سبحان اللہ والحمد للہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے نام کا یا جس کے لیے عمر درازی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے نام کا آپ نے صدقہ نکال دینا ہے، چاہے 50 روپے نکال دیں، 100 روپیہ نکال دیں، یا پھر 3 انڈے نکال دیں صدقے کے نام سے، یا گوشت صدقے کے نام سے نکال دیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ نوافل آپ نے رات کو ادا کرنے ہیں، صدقہ خیرات آپ نے صبح کو اٹھ کر پہلا کام جو ہوگا وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ آپ نے صدقہ کر دینا ہے، 3 انڈے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر کے پاس کوئی غریب مسکین مستحق ہے تو آپ انہیں انڈے دے دیں، گوشت دے دیں، پیسے دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے کسی کو صدقہ دے دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تو آپ کچھ کلمات پڑھ لیں، یعنی اللہ کا کوئی ورد کر لیں، کوئی کلام پڑھ لیں، اللہ کے کوئی نام پڑھ لیں، تو پھر آپ نے ان ناموں کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دینا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ ہے تو نہیں صدقہ دینے کے لیے، مولا میں نے ان کلمات کو پڑھ کے تیری راہ میں صدقہ کیا، مولا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور جس نیت سے میں نے صدقہ کیا ہے مولا مجھے اس کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ضرور نوازے گا، رزق اور دولت سے نوازے گا، آپ کی حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ 6 نوافل آپ نے نماز تہجد میں ادا کرنے ہیں۔ نماز تہجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو رب کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔